واٹر کنزرویشن کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت کچھ کیا پچھلے 2-2.5 سال میں. بہت ساری چیزیں اس میں بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہے, کچھ نیگلیجنس بھی ہے, اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیں, اور جو آپ لوگوں نے پازیٹیو کام کیے ہیں اس کو بھی. میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ آج اس سیمینار سے, یہ سیمینار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نشتن مفتن اینڈ برخاست, وہ کہاوت ہے نا, وہ نہیں ہونا چاہیے نا. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. میں یہ تو دنیا کا کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, اور جو کرتا ہے وہ انتہائی احمق ہوتا ہے نا کہ جی اس کو سب کچھ آتا ہے. میں بھی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں, آپ بھی کچھ چیزیں مجھ سے سیکھ لیتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہر صورت میں جو سپریم کورٹ کا اس کمیشن کو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس تیزی سے ہمارا نیچرل ریسورس یعنی ہمارا پانی ضائع ہو رہا ہے اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. اور اسی وجہ سے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کو یہ الاؤ کر دیا جائے کہ پیٹرول کی ٹنکی آپ کی گاڑی کی فل ہو گئی اور کر کے دے دی جائے اور وہ فری آف کاسٹ ہو, تو آپ سارے دن کار لے کے گھومتے رہیں گے. لیکن اگر وہی پیٹرول آپ کو پیسوں میں ملے گا تو آپ اس کی پھر ٹیک کیئر کریں گے. بالکل ایسے ہی تو سب سے پہلا مقصد سپریم کورٹ کا اور میرا, اور آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو CJ کہ جو انہوں نے یہ سب کچھ لیا میرے ساتھ. اتفاق کی بات ہے کہ سب سے پہلا وزٹ چیف جسٹس صاحب کا میرے ساتھ بن قاسم نیسلے کا ہی تھا. اس کے بعد جو بھی کچھ ہوا اس میں ہم نے ایفرٹس کی, آپ لوگوں نے ساتھ دیا, اور جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کے خلاف قانونی کارروائی ہم نے کی, اور بڑی سخت قانونی کارروائی کی. اس سے یہ فرق پڑا کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کسی قسم کا غلط بیانی نہیں کرنی, کیونکہ مجھے اس فیلڈ میں اراؤنڈ 40 ایئرس ہو گئے نا, 40 سال میں نے اپنی زندگی کے اس میں لگائے ہیں. اور یہ صرف پانی پر نہیں لگائے ہیں, یہ واٹر کی کنزرویشن پر, یہ پانی کی ٹیکنالوجیز یا وہ ایز اے واٹر ٹیکنالوجیز سے نہیں لگائے. الحمدللہ میں دنیا کے کئی یونیورسٹیز میں جو ہے ایز اے فیکلٹی پروفیسر ہوں, اور ان تمام یونیورسٹیز میں میرا خیال ہے کہ شاید کوئی ایسی انڈسٹری ہوگی کہ جس میں میرا عمل دخل نہیں رہا ہو, ورنہ میرا عمل دخل آئل اینڈ فیٹس پہ بھی اتنا ہی ہے جتنا پانی پر ہے. اینیمل کاپر وائر یا کاپر کی پروڈکشن پہ بھی اتنا ہی ہے جتنا پانی پر ہے. شوگر میں بھی اتنا ہی ہے کہ جتنا اس میں ہے. سیمنٹ انڈسٹریز میں, ٹیکسٹائل میں, ڈائنگ میں کوئی سیکٹر الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اب میں نے لڑکوں کو PhD نہ کرائی ہو, ان کو سپروائز نہ کیا ہو. اور جو ایک میرا بیسک ایک کنٹریکشن ہے وتھ اکیڈمیا وہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی کی جو پروفیسر ہیں وہ یونیورسٹی میں تھیوریٹیکل نالج تو اسٹوڈنٹس کو دے دیتے ہیں, لیکن نہ وہ خود نکلتے ہیں یونیورسٹی سے باہر, نہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتے ہیں. مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں. پچھلے عرصے میں نے ایک جگہ کچھ انٹرویوز کیے گورنمنٹ آفیسرس کے, مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ لوگ جو آئل اینڈ فیٹس پہ یا ریفائنری پہ PhD کے وہ آئے تھے جاب کے اپلائی کرنے کے لیے, اور ان کی پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری تھی, لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ ڈیوڈرائزر میں اور نیوٹرلائزر میں یا ہائیڈروجنیشن کے پروسیس میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اگر ایک لڑکا آئل اینڈ فیٹس پہ PhD کرتا ہے اور اس نے کبھی انڈسٹری کی شکل نہیں دیکھی تو وہ پھر کیا اس کے اوپر ریسرچ کرے گا اور کس طرح اس کو کرے گا. تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کریں اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ضرور ہونی چاہیے. اگر اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں ہوگی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے نا. تو
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ کریں کہ دیکھیں میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ جو آپ کا امپلائی ہے دیٹ از بیسٹ، ٹھیک ہے، اور دیکھیں امپلائی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے سنسیئر ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ نیسلے سے سنسیئر ہیں آپ اتنا ہی اپنے ملک سے بھی سنسیئر ہو۔ آپ دیکھیں کہ لاہور میں پہلے 270 فٹ ڈیپتھ پہ پانی نکالتے تھے لوگ، اب جو لاسٹ بور کیا گیا ہے لاہور میں، مناسب نہیں یہ نام لینا، تو وہ 750 فٹ پر بور ہوا، یعنی ہم اتنی تیزی سے اپنا نیچرل ریسورسز کو ضائع کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہماری نیکسٹ جنریشن، بالکل ایک کامن بات ہے دنیا کا، میرا خیال ہے وہ پاکستان کا کہیں یا دنیا کا کہیں، ہر آدمی اس بات پر کنونس ہے کہ نیکسٹ جو وار ہے وہ پانی پر ہوگی، لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ نیکسٹ وار تو پانی پر ہوگی، لیکن اس سے پہلے پاکستان کے اندر یہ وار ہوگی کہ جی ہمارے پاس پانی نہیں ہے، لوگ 10-20 لیٹر پر ایک دوسروں کو شاید ان سے لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دیں۔ تو مجھے یاد ہے کوئٹہ میں شوکت بلوچ صاحب ہوتے تھے، آج سے شاید اب تو 22 سال ہو گئے ہوں گے، جب میں نے وہاں ایک سیمینار میں سے ایڈریس کیا تھا، گورنمنٹ آفیسرس بھی تھے، یونیورسٹیز کے بھی لوگ تھے، بلدانسٹی کے، اور کچھ ظاہر میڈیا کے لوگ بھی تھے۔ میں نے کہا تھا کوئٹہ میں آج سے 25 سال بعد پانی نہیں ہوگا، جس تیزی سے آپ لوگ کوئٹہ سے پانی برباد کر رہے ہیں آپ کے پاس 25 سال بعد پانی نہیں ہوگا۔ اور اس وقت کوئٹہ کا جو واٹر لیول تھا it was only 210 to 220. Now water table goes up to 1350 feet. Is it possible to survive in such manner? And how it is possible to big population of Quetta is accumulated in Lahore or any other part of Pakistan? Is it possible? No. If the water table of Lahore is going to be more than 1300 foot, then is it possible to migrate any other place like Karachi or other parts of Pakistan? No. So it is a very big responsibility. It is the responsibility of our all organizations like beverages or other industries to try to save our natural resources, especially water. تو ہم اسی پر کام کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، اور آج میں آپ کو بہت ساری کوشش کروں گا اور میں آپ سے امید بھی کروں گا۔ دیکھیں ایک تو ہم پانی اپنا ضائع کر دیں گے، دوسرا ہم سب سے بڑا کام نقصان کیا کریں گے؟ ہم سب سے بڑا نقصان کریں گے کہ اپنے اس پروسیس میں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ میں جو آپ کو سمجھا، میں میرا خیال ہے 2 سال سے یہاں آتا ہوں، آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں بتاتا ہوں، سکھاتا ہوں، اور اس میں میرا رول نہیں ہے، میرے ساتھ میری ٹیم ہے، دانش صاحب ہیں، عمار صاحب ہیں، یہ بڑے مطلب بہت اچھے انجینئر ہیں، پوزیشن ہولڈرس ہیں انجینئرنگ یونیورسٹیز سے، فوڈ ڈپارٹمنٹ ہیں۔ سب سے پہلے کیپٹن عثمان صاحب نے میرے ساتھ جو وزٹ کیے پورے پنجاب میں ہم نے وزٹ کی، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کسی گورنمنٹ آفیسرس کو اتنا ایکٹیو دیکھا ہے کہ جتنا کیپٹن عثمان رہے۔ کیپٹن عثمان نے میرے ساتھ وزٹ کیے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جب آپ پنجاب کی حدود سے باہر نہیں جائیں گی جب تک میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب الحمدللہ ان کی پنجاب کی فوڈ کی ٹیم ہے، پورا ایک فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی ویسے ہی اچھا ہے، مطلب بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے پورے پاکستان کے تینوں پروونس کی فوڈ ڈپارٹمنٹ میں اور پنجاب میں۔ نالج کے حساب سے اگر بات کریں تب بھی، ایتھکس کے حساب سے بھی، اور پبلک ڈیلنگ میں بھی پنجاب جو ہے وہ، اور یہ بات میں نے یہاں میں نہیں کہہ رہا، یہ بات میں نے سپریم کورٹ میں بھی کی ہے، اور یہ بات سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھی گئی ہے باقاعدہ کہ پنجاب فوڈ ٹیکنالوجی کی کو ماڈل بنائیں اور تمام پروونس اسی طرح سے کام کریں۔ تو اٹ از اے ویری بگ اچیومنٹ فار پنجاب فوڈ اتھارٹی اینڈ جو آپ کے ڈائریکٹر جنرل عثمان تھے، کیپٹن
عثمان. تو نہ صرف یہ کہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے اور کام کرنے کے بعد اپنی نیچرل ریسورسز بچائیں گے، بلکہ ہم اپنے ملک کا فورن ایکسچینج بھی بچائیں گے. تو آج میں ایک جگہ ایڈریس کر رہا تھا، کمیشن آفیسرز تھے پولیس ڈپارٹمنٹ کے. تو جب میں وہاں ایڈریس کر رہا تھا کراچی میں ایک ٹریننگ سینٹر انسٹیٹیوٹ میں، تو میں نے اپنے لیکچرز کے آخر میں یہ کہا تھا کہ بھئی میں نے آپ کو اتنا کچھ مجھے معلوم ہے میں نے آپ کو سکھایا ہے سیفٹی پریکاشنز کے حساب سے، کہ لوگ وہ جو سیفٹی ہوتی ہے پولیس کے حوالے سے، کہ مطلب تیزاب کے اور دوسری یہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سے پروٹیکشن کے حوالے سے میرا لیکچر تھا. تو آخر میں نے ان سے کہا تھا کہ میں یہ چاہوں گا کہ اب آپ لوگ مجھے اس کی قیمت ادا کریں. جو میں نے ایک 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے وہاں لگائے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ مجھے اب آپ اس کی کوئی نہ کوئی فیس. تو آپ کیا دیں گے؟ 260 یا 65 آفیسرز تھے. انہوں نے سب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ سر آپ جو آپ ہم سے کہیں گے ہم آپ کو وہ پیمنٹ کریں گے، یا جو بھی کچھ آپ کہیں گے جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. میں نے کہا میں آپ سے امید کرتا ہوں آج جب آپ کی ٹریننگ ختم ہو جائے گی آپ اپنے علاقے میں پوسٹ ہوں گے، جا کے وہاں پر سر ایک کام کرنا ہے آپ نے کہ کوئی عورت اپنی گود میں ایک چھوٹا سا معصوم سا 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے کا بچہ لے کے اس کو نشہ پلا کے بھیک مانگتی بھی نظر آئے، آپ نے اس کو سختی سے وہاں سے بھگانا ہے، اس کو پنش کرنا ہے. اگر کسی ایک آدمی نے بھی ایسا کیا تو آپ کو مجھے میری فیس مل جائے گی اور آپ میرا حق ادا کر دیں گے. تو آج میں بھی آپ سے چاہوں گا اس لیکچر کے بعد ہمیں یہاں 1 گھنٹہ لگتا ہے، 2 گھنٹے لگتے ہیں، 4 گھنٹے لگتے ہیں، 6 گھنٹے لگتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. میں یہاں ہوں اور آپ کو جب تک جو چیز سمجھ نہ آئے آپ ایگری نہ کریں، بالکل اپنا کنسپٹ کلیئر کریں. جب کنسپٹ کلیئر ہو جائے اس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب اب ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ گئی. جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آپ کام کریں گے، ہمارا فورن ایکسچینج بھی بڑھے گا. یہاں جو بھی آپ کے نیسلے کو ہیڈ کرتے ہیں، جو بھی چیئرمین ہیں یا سب چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، آپ ان کو سیونگ کر دیں گے تو آپ کی سیلری میں اضافہ ہوگا. اگر آپ پیسے بچائیں گے تو آپ اپنے ملک کا پیسہ بچائیں گے، آپ اپنے امپلائر کے ساتھ سنسیئر ہوں گے، آپ ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ جب ہم اس کو شروع کریں تو انتہائی آپ غور سے اور تسلی سے اور بغیر کسی پریشانی کے، میں کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آیا، آپ کو یہ اور سے نہیں آئے، ہم سب ہیں، ہم اپنی نیشنل لینگویج میں بات کر رہے ہیں، انتہائی آسانی سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ اس کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں. چلیں جی نیکسٹ کریں. اچھا ہم بات کر رہے ہیں واٹر کنزرویشن اینڈ بایوڈائورسٹی. ہم نے آپ کو دیکھیے واٹر کنزرویشن سے 3 فیکٹر آپ کے